बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रही हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्म ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। चीज़ें बहुत सही चल रही हैं नाज़रीन, बहुत सारे मामलात इस वक्त यूट्यूब पर बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं चूँकि जो है वो रेगुलरली डिस्कस नहीं कर पाता, तो मेरे एंड पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब इंशाल्लाह मैंने ज़हन ये बना लिया है कि मैं जो सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस किया करूँगा, सब कुछ डिस्कस करूँगा, कुछ नहीं छोड़ना नाज़रीन, सब डिस्कस करेंगे। जो जो मामला चल रहे हैं हर चीज़ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। आज सारा दिन जो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चलती रही हैं, जो चीज़ ज़्यादा पीक पर रही है वो तमन्ना, सलमा और असगर की बड़ी बेटी तमन्ना के रिश्ते को लेकर जो लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आगे जाने से पहले ये कहूँगा कि देखिए, बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, तो अल्लाह ताला सबके बेटियों के नेक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला सबको जो है वो सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए बच्चियों के रिश्ते करने में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये है कि कोई भी गलत डिस्कस कर भी नहीं रहा, कोई भी बुरी चीज़ डिस्कस कर भी नहीं रहा, मतलब कोई गलत जोड़ भी नहीं रहा इन चीज़ों को। अगर किसी को ये इस बात से तकलीफ हो कि देखें यार, जो वो किसी की बच्ची के बारे में गलत बात कर रहे हैं या किसी की बच्ची को गलत जोड़ रहे हैं, तो ऐसा कोई कर भी नहीं रहा। सारे लोग, मतलब एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, सारे लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए जो उसकी जो रिश्ता हो गया है या उसकी शादी होने जा रही है या पता नहीं क्या क्या, रिएक्शन वाले भी डिस्कस कर रहे हैं। आज शाहरुख ने भी जो है वो गाड़ी, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, तो शायद शाहरुख है जो जिसने स्टार्ट किया है, जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि जी जो है वो उसकी शादी हो रही है या उसका रिश्ता हो गया है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है, ये वो सारी बातें, ठीक है। तमन्ना की देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब ये सीन होगा ना, तो बड़ी बाजी 1 मिनट नहीं लगाएगी इस चीज़ को कंटेंट बनाने में और इस चीज़ को आप लोगों के साथ डिस्कस करने में, ठीक है, क्योंकि उसे इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है। देखिए, चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। होता यह है कि इनके ख़ानदान में चाचा अनवर ये कहता है, बार बार कहता है कि हमारे ख़ानदान में रिश्ता बाहर नहीं दिया जाता, हम बाहर से लेते हैं लेकिन अपनी बहन बेटी को बाहर हम नहीं देते, हम बाहर के लोगों में रिश्ता नहीं करते, मतलब गैर कौम में हम रिश्ता नहीं करते। चाचा अनवर बार बार जो है वो ये बात बार बार सामने आकर कहता है, ठीक है। और ये बात ज़ाहिर है बड़ी बाजी को भी इस बात का पता है, तो बड़ी बाजी इस बात का ट्रेंड लाजमी चलाएंगी कि वो अपनी बेटी का रिश्ता कहाँ कर रही है। क्योंकि देखें, ख़ानदान में तो कोई ऐसा रहा नहीं कि जिसके साथ ताल्लुकात इन्होंने अपने ठीक रखे हों। ऑलमोस्ट सभी के साथ इन्होंने अपने ताल्लुकात बिगाड़ लिए हैं, सभी के साथ ऑलमोस्ट इन्होंने अपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं। अब कल को जो है वो जब बच्चों के रिश्ते करने की बारी आएगी, तो देखना ये है कि ये ख़ानदान में करते हैं या फिर बाहर करते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को कंटेंट बनाया जाएगा। बड़ी बाजी देर नहीं लगाएंगी आप सबको आकर अपडेट देने में, बताने में कि जी हमारा जो हमारे घर में ये खुशी हुई है और हम इन खुशियों को अब सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम इन खुशियों को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने में बड़ी बाजी देर नहीं लगाएंगी, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस तरह का कोई सीन हुआ होगा, होता तो ज़रा पता चल जाना था। खबरें तो अब तो खबरें चुपती नहीं हैं, अब तो देर नहीं लगाती खबर वाईटी पर आने में, तो सामने आ जाएगा। बाकी जो है वो खैर अल्लाह ताला जो है वो सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। नाज़रीन, आज चाचा अनवर का मैंने रिएक्शन देखा है, रिएक्शन टाइप एक वीडियो व्लॉग कह लें, मैंने चाचा अनवर का देखा है और यकीन करिए बहुत मज़े की बातें की चाचा अनवर ने, बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और बड़ी, अगर मैं कहूँ कि बड़ी टेस्टी बातें की हैं, तो ये गलत नहीं होगा। मैं चाचा अनवर की बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँगा, मैं साथ में अपनी बात भी करूँगा चाचा अनवर की बातों के बाद, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं करें, आप देख रहे हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो है वो जल्द से जल्द हम जो है वो 17,000 को जो है वो हिट कर पाएँ, ठीक है। 17,000 करीब होने वाले हैं, कुछ 16,500 राउंड अबाउट हुए हैं, तो हम जल्द से जल्द 17,000 को हिट कर पाएँ। जल्दी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे जो है वो मेरी हौसला अफजाई होती है कि जो मैं इस वक्त रात को जो है वो 2:30 बजे का टाइम है जब मैं बैठ कर शूट कर रहा हूँ। तो क्योंकि दिन में जो है वो मेरे ये देखें, ये 2 पीसी आपको बैकग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं, एक ये साइड पे टेबल पड़ा हुआ है, उस पर पीसी पड़ा है। दिन में सारा दिन मैं अपने अदर यूट्यूब चैनल्स पर काम करता हूँ, तो दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं इस साइड पे रिसर्च कर सकूँ या कर सकूँ, तो मैं रात को जाकर जो है ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने साथ में ये भी चलाना है।
ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بھی جو ہے وہ لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لوگ میری باتیں سننا چاہتے ہیں، لوگ جو میری بہنیں ہیں جو مجھ سے محبت کرتی ہیں، میرے لیے شفیق ہیں، مجھ پر شفقت کرتی ہیں، تو مجھے ان کے لیے کام کرنا ہے، مجھے ان کے لیے بولنا ہے. ٹھیک، تو آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں، کیونکہ میں ہر ویڈیو میں نہیں کہتا، میں بھول جاتا ہوں کہنا. تو آپ لازمی ویڈیو کو ساتھ میں بھولا نہیں کریں، لائک لازمی کیا کیجیے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دیا کیجیے، کیونکہ آپ لوگوں کی رائے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر میں یہاں پر رات کو 2 بجے جا کر جو بول رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی رائے بھی چاہیے، مجھے میرے لیے امپورٹنٹ ہے، ویلیویبل ہے. ٹھیک ہے، تو خیر ناظرین، آ جاتے ہیں چاچا انور پر. چاچا انور نے آج باتیں بڑی اچھی کی ہیں، مطلب اچھی ایسا ویسے اس نے اچھی تو نہیں کی، ٹھیک ہے، لیکن مجھے اچھی لگی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو رسپانس جو ان باتوں پر میں اپنا پوائنٹ آف ویو اچھے سے دے سکتا ہوں. ٹھیک، چاچا انور یہ کہتا ہے کہ ڈی ڈی کا سامان آ گیا ہے اور سامان ہم اتار چکے ہیں. فاطمہ بیٹی نے 1-2 دن میں آ جانا ہے، اور اس کے ساتھ میری وائف آئے گی اور وہ لوگ آ کر سامان کو فٹ کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. ویسے جو ہے وہ لکی ہیں آپ کہ جس طرح کے حالات ان دونوں سندھ بارڈر پہ چل رہے تھے، مطلب سندھ اور پنجاب کے بارڈر پر جس طرح کے حالات چل رہے تھے، جو مار دھوڑ اور معاملہ چل رہے تھے، اچھی بات یہ ہے کہ چلیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کا سامان خیر خیریت سے وہاں سے نکلا ہے. ابھی پچھلے دنوں کی خبر ہے کہ 2 ٹرالے انہوں نے جو ہے وہ جو احتجاجی تھے 2 ٹرالے انہوں نے جلا دیے، اور بھی بڑا لاس ہوا. ایون جو آرمی والوں کو بھی وہاں سے نہیں گزرنے دے رہے تھے. تو اس طرح کے حالات چل رہے تھے، پر جو ہے پاکستان پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. کہتا جی ثانیہ جو ہے وہ نیچے رہے گی اور فاطمہ بیٹی کا اوپر والا فلور ہے. چاچا یہاں پر مجھے ایک بات بتاؤ، میں کوئی سخت بات نہیں کروں گا، میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے پیار سے آپ سے سوال کروں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی میں سوال آپ سے آج کی ویڈیو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جتنی بھی باتیں میں آپ سے آج کی ویڈیو میں کر کے جا رہا ہوں، آپ جو ہے وہ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے مجھے ان کا رسپانس کریں گے. کیونکہ یہ میرے سوالات ہیں، میں کوئی جو ہے نفرت، حسد یا پھر تکلیف یا پھر بدتمیزی اس طرح کا کوئی چیز نہیں کرنے والا. چاچا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے کہا ہے جی ثانیہ جو ہے وہ نیچے والے پورشن میں رہے گی، فاطمہ بیٹی اوپر والے پورشن میں رہے گی. یہاں پر فاطمہ تو بیٹی ہے، ثانیہ بیٹی نہیں ہے. بھئی وہ بھی تو ڈی ڈی کی وائف ہے نا. ہم مان لیں کہ فاطمہ جو ہے آپ کے بھائی کی بیٹی بھی ہے، اس حوالے سے بھی آپ اس کو بیٹی کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے فاطمہ جیسے جو ہے وہ ڈی ڈی آپ کا بھتیجا ہے، تو ثانیہ بھی ویسے ہی جو ہے وہ آپ کے بھتیجے کی بیوی ہے، تو وہ بھی آپ کی بیٹی ہوئی. لیکن ثانیہ کو آپ نے بیٹی نہیں کہا. مطلب میں تھوڑا ڈیپ جا کر سوچ رہا ہوں نا، کیونکہ میں جو نیکسٹ بات کرنے والا ہوں نا وہ بات امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں یہ والی بات کر رہا ہوں. ثانیہ کو آپ نے بیٹی نہیں کہا، وجہ دیکھیں بات یہ ہے کہ چاچا جب آپ کوئی بات کرنے لگتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو نا اپنے منہ سے الفاظ نکالنے سے پہلے تولنا چاہیے. کچھ عرصہ قبل آپ نے جو ہے وہ ثانیہ کے اگینسٹ بھی ریئیکشن بنائے تھے، اور آپ کو آنے والے دنوں کا بھی پتہ ہے کہ پتہ نہیں حالات کیسے ہوتے ہیں، مجھے اس کے اگینسٹ شاید بولنا پڑ جائے. ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ مجھے سخت باتیں کرنی پڑ جائیں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، تو تاکہ جو میں مارجن رکھ سکوں. بعد میں جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے کہیں کہ آپ اس کو بیٹی بھی کہتے ہو اور پھر آپ جو اس کو ٹرول بھی کرتے ہو، اس کے اگینسٹ باتیں بھی کرتے ہو. تو آپ نے تھوڑا سا مارجن رکھا اس کو بیٹی نہ بول کے. ٹھیک ہے، تو انسان کو نا اپنے منہ سے الفاظ نکالنے سے پہلے تولنا چاہیے. وہ جیسے اکثر نوشین سسٹر یہ بات کہا کرتی ہیں کہ جب کسی کے ساتھ لڑائی ہو نا تو اتنا کہ ضرور رکھا کریں کہ اگر کبھی آپ کا سامنا ہو جائے نا تو آپ آنکھوں سے آنکھیں ملا پائیں، آپ چھپتے نہ پھریں. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ آپ نا اپنے بچوں کے بارے میں، یہ سارے آپ کے بچے ہیں، بے شک ڈیڈی ہے، بی بی ہے، نانا ہے، اس کی ڈیڈی کی بیویاں ہیں، نجمہ ہے، نجمہ کا ہسبینڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی آپ کے بھائی کے بچے ہیں، بے شک سلو ہے، اصغرہ ہے، سلمہ ہے، یہ سارے آپ کے بچے ہیں. آپ کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں نا، آپ کی جو پوزیشن ہے، جس جگہ آپ بیٹھے ہیں، جب آپ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو کوشش کیا کریں کہ جو اتنا مارجن ضرور رکھا کریں کہ جب کبھی سامنا ہو جائے نا یا کبھی اس کے بارے میں بات کرنی پڑ جائے تو آپ اپنے بڑے ہونے کی لاج رکھ سکیں، جیسے چاچا اکبر کرتا ہے. تو آپ جب آپ کو غصہ آتا ہے، جب آپ کو کوئی برا لگتا ہے، آپ جو ہے وہ لا پا کر کے کپڑے تک اگلے بندے کے پھاڑ دیتے، اور جب پھر کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے پھر آپ جو ہے وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے. کون آپ ثانیہ کو بھی بیٹی کہہ کے بات کرتے؟ اچھا لگتا مجھے کہ آپ نے دونوں کو ایک طرح سے ٹریٹ کیا. نہیں ایسا نہیں ہے، مطلب کوئی یہاں پہ یہ نہ سمجھے کہ میں جو ثانیہ کو کوئی سپورٹر بن گیا ہوں یا میں ثانیہ کو ڈیفینڈ کرنے یا پھر اس کو اس کے رائٹ سے دلانے کے لیے آ گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے میری بات سنیں، میں ایک ریئیکشنسٹ ہوں. ٹھیک ہے، میں بائسڈ ہو کے ریئیکشن نہیں دے سکتا. میرا یہ ہے کہ مجھ سے میری پبلک اس وجہ سے محبت کرتی ہے کیونکہ میں اپنے ذاتی ایموشنز اور فیلنگز کو سائڈ پہ رکھ کے بات کرتا ہوں، اور میں نے یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں اگر کسی کا احترام کرتا ہوں اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے،
और मैं किसी के अगेंस्ट अगर कोई बात करता हूँ तो उसके उस बुरे एक्ट की वजह से, उस बंदे से मुझे कोई नफरत नहीं है, ना सनी से ना डीडी से, कोई नहीं है। डीडी बकवास करता है, मुझे गालियाँ देता है, घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन डीडी की ज़ात से मुझे कोई नफरत नहीं। हाँ, वो बुरे काम करता है, वो मुझे बुरा लगता है, जब वो बुरा काम करता है मैं आखिर उसको बुरी तरह से झाड़ता हूँ, लेकिन डीडी के साथ फिजिकली कुछ बुरा हो ये बात मैं कभी भी नहीं चाहता। समझ मेरी बात को, ठीक है। खैर, फिर चाचा कहता जी अब अल्लाह खैर करे, दोनों वाइफ्स ने एक साथ रहना है तो अल्लाह करम करे। अब रहना तो है, दिल पर पत्थर रख के भी रहना है, मतलब रहना तो है ही, चलो बेशक दिल पर पत्थर रख के रहना पड़े, चले खैर अच्छा है। खैर कहते हैं कुछ लोग हैं, अब यहाँ से चाचा की अच्छी वाली बातें शुरू होती हैं, अच्छी बातें यहाँ से चाचा की शुरू होती हैं, सुनते हैं। चलो चाचा कहता है जी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि दिलबर बुज़दिल है जो वहाँ से छोड़ के आ गया है, बहादुर वो होता है जो लड़ाई को इग्नोर करता है। चाचा बुज़दिल नहीं कह रहे डीडी को, मतलब अगर मेरी बात सुनो तो मैं डीडी को बुज़दिल नहीं कह रहा, मैं सिरे से जो है वो इस बात के ही खिलाफ हूँ, मैं सिरे से जो इस बात को ही मानने को तैयार नहीं हूँ कि डीडी को जिस तरह की ये बातें ये कर रहा है ना, जिस लेवल पर ही बता रहा है कि मुझे हरासा किया जा रहा है, इस तरह का कोई सीन भी था। चाचा मुझे एक बात बताओ, आप लोग एक एक चीज़ को कैप्चर करते हो, एक एक चीज़ को आप लोग कैप्चर करते हो। आपने आज गाड़ी से सामान उतराया है, आपने नीचे वाला और ऊपर वाला अलग अलग बॉक्स तक दिखाया कि ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये सीढ़ियाँ यहाँ से जाती हैं, यहाँ से टर्न लेती हैं, आगे जाके किचन है। डीडी भी जो है वो गाड़ी का शीशा खोलने बंद करने तक का सीन दिखाता है, मोटरसाइकिल कैसे उतारा जा रहा है हर चीज़ को दिखाता है, रक्षे पे कौन से पे रखा है ये दिखाता है, हर चीज़ आप लोग दिखाते हो। जब डीडी को वहाँ पर लोग फॉलो कर रहे थे, जब वो गुंडे जो कि बकौल डीडी के नाना के हस्बैंड के बेचे हुए थे, बकौल डीडी के वो गुंडे जब डीडी को फॉलो कर रहे थे, जिन दिनों डीडी मुंह पर रुमाला रख के घूम रहा था, क्या उन दिनों डीडी के पास कैमरा नहीं था? डीडी ने उन पीछा करने वाले गुंडों को क्यों नहीं कैप्चर किया? क्या उन गुंडों से पीछा छुड़ाने का ये सबसे बेहतर तरीका नहीं था कि उनके ऊपर कैमरा रख लिया जाता? क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं, ये आप भी ये बात जानते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं ये किसी चीज़ से ना डरे, पुलिस से ना डरे, किसी से ना डरे, ये कैमरे से ज़रूर डरते हैं, क्योंकि इन लोगों को पहचान लिए जाने का सबसे ज़्यादा खौफ होता है। जो लोग डीडी के घर के सामने खड़े होकर डीडी की रैकी करते थे, क्या डीडी किसी कमरे में किसी खिड़की के पीछे छुपकर उनके ऊपर कैमरा नहीं रख सकता? नहीं रखा नहीं, या फिर ऐसा सीन ही कोई नहीं था, ये सवाल है। तो देखिए बात है कि डीडी को बुज़दिल कोई नहीं समझ रहा। यहाँ पर मेरा ये मानना है, मेरा ज़ाती तौर पर मौक़िफ़ है, आप उसे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, ये आपका राइट है। मेरा ज़ाती तौर पर ये मानना है कि यहाँ पे डीडी झूठ बोल रहा है। डीडी ने शिफ्टिंग तो करनी थी, ये बात तो तय है, पिछले एक लंबे अरसे से वो इस बात की प्लानिंग कर रहा था कि उसे शिफ्ट करना है, भावलपुर जाना है। ये इस्लामाबाद वालों से सिर्फ सोचा छोड़ा हुआ था ट्रेंड चलाने के लिए, ताकि लोग जब इस चीज़ को उछालें, इस पर बात करें, मुझे देखने के लिए लोग आएँ, ठीक है। ये बात सबको पता थी कि डीडी ने शुरू से इधर जो है भावलपुर ही आना था, और भावलपुर शिफ्टिंग की बड़ी लंबी छोटी तैयारियां चल रही थी। और मुझे कल किसी ने ये कमेंट भी किया कि आज़म भाई ये जो है वो डीडी फातिमा जो घर में रह रही है, ये इनका साथी घर है, डीडी फातिमा से वो वाला घर खाली करवाना चाहता था, तो अब जो है वैसे तो खाली नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि डीडी पहले भी कई दफ़ा कह चुका कि मैंने ये वाला घर बेचना है, तो अब वो वाला घर बेचने के लिए फातिमा से वो घर खाली करवाना ज़रूरी था। फातिमा वैसे तो खाली नहीं करती, तो उसके लिए ये था कि फातिमा को और सनिया को दोनों को लेकर भावलपुर शिफ्ट हो जाओ, फातिमा को वो वाला घर खाली करना पड़ेगा और पीछे से वो वाला घर बेच दिया जाएगा। मुझे ये तक कमेंट आया। अब जो मैं इसको सेकंड नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जस्ट एक कमेंट है, ठीक है। तो बात यह है कि डीडी जो इधर भावलपुर से लंबे अरसे से शिफ्ट होने का प्रोग्राम बना रहा था, तो अब उसने चूँकि एक नाना वाला मैटर चल पड़ा था, ठीक है, तो अब उसने इसमें जो है वो हीट क्रिएट करने के लिए अब उसने ये वाला स्टेप उठाया। देखिए मेरे पीछे गुंडे आते हैं, मुझे इमरजेंसी रात को भागना पड़ा ताकि एक ट्रेंड चले, और दो चीज़ें हों, एक तो मैं लोगों की हमदर्दी बटोर पाऊँ, ठीक है, दूसरा मैं ट्रेंड चलाकर ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट कर पाऊँ। मैं जो अगली वीडियो बताऊंगा, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीडी ने इस ट्रेंड से कितना रेवेन्यू जनरेट किया। ये जो नाना को, अपनी बहन को, अपनी माँ को नंगा करके और ये सारा कुछ एक ट्रेंड चला के, एक जो है वो हवा क्रिएट करके उसने कितने पैसे, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा ये बात, ठीक है। तो ये थी सारी वजह वो सारे सोशे छोड़ने की, ठीक है। अदरवाइज जो हर चीज़ को कैप्चर करते हैं ना, उन गुंडों की थोड़ा सा झलक दिखाना भी कोई मुश्किल काम नहीं था, बड़ा आसान था ये। चाचा खैर कहता जी, बाकी आप लोग कह रहे थे कि चुप कर जाते, तो देखो भाई दूर हो तो बर्दाश्त हो जाता है,
جب آپ کے گھر کے بالکل سامنے ہو، آنا جانا ہو تو مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نانا اور اس کے کمینے ہسبینڈ کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے چاچا، چلے نانا، میں نہیں کہہ رہا کہ نانا اور اس کا ہسبینڈ کمینہ، ٹھیک ہے، کیونکہ میں جو ہے وہ ڈی ڈی کی باتوں میں آ کے کسی کو بھی گالی نہیں دوں گا، اور نہ ہی میں نانا کا کوئی سپورٹر بن گیا ہوں، نہ ہی جو ہے میں اس کو کسی کام کو اچھا کہہ رہا ہوں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھوں گا میری اپنی ذاتی تھاٹس کی بنا پر رکھوں گا، کسی کے کہنے پر نہیں رکھوں گا۔ یہ چیز میں نے اب خود کو لگنے والی ٹھوکروں سے سیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ چاچا نمبر مجھے ایک بات بتائیں، آج آپ نانا کو بری کہہ رہے ہیں، آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نانا نے غلط کام کیا ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نانا نے کمینہ کام کیا، اس کا ہسبینڈ کمینہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہی نانا شاہ رخ کو ذلیل کر رہی تھی، جب یہی نانا آپ کا یہ بھتیجا ٹی ڈی اور جو ہے وہ کیا لگتی ہے آپ کی روبینہ، یہ بھتیجی لگتی ہے یہ بھی، ٹھیک ہے، مطلب جب یہ لوگ بھتیجی لگی، بھابھی، آپ کی تو بھابھی بھی ہے، پرانی بھابھی، جب یہ لوگ ایک طرح سے بھتیجی بھی ہے ویسے، جب یہ لوگ مل کے شاہ رخ کو ذلیل کر رہے تھے، جب یہ لوگ مل کے گھر توڑنے کی حرکتیں کر رہے تھے، جب یہ لوگ مل کے ایک بس افزا گھر توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ بڑے تھے، آپ نے اس وقت ان کو شٹ اپ کال دینے کی بجائے آپ نے شاہ رخ کو رگڑا تھا۔ کیوں؟ آپ تو بڑے تھے، آپ کو چاہیے تھا آپ ان کو شٹ اپ کال دیتے، آپ ان کو سمجھاتے آپ کیا کر رہے ہو، آپ لوگ ایک بس افزا گھر برباد کر رہے ہو، آپ لوگ اپنی، جس وقت یہ تینوں کے تینوں نے مل کے، آنٹی روبینہ، ڈی ڈی، نانا، ان سب نے مل کر ایک گینگ بنایا ہوا تھا شاہ رخ کے خلاف۔ جب یہ ڈی ڈی اپنی ویڈیوز میں شاہ رخ کو گالیاں دیتا تھا، جب آنٹی روبینہ نانا کا موقف سامنے رکھتی تھی، جب آپ ان کی باتیں سن کے آپ شاہ رخ پر رگڑتے تھے، آپ نے اس وقت ان کو کیوں نہیں سمجھایا کہ آپ لوگ اپنی بیٹی کا گھر خراب کر رہے ہیں، آپ لوگ ایک معصوم بچے کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہو، اس کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو، آپ کا فرض بنتا تھا آپ اس وقت ان کو سمجھاتے۔ کیا آپ بڑے نہیں ہیں؟ کیا آپ نے زندگی کا دھوپ اور چھاؤں نہیں دیکھی؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہنستا بستا گھر کس طرح سے برباد ہوتا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ اپنے بچوں کو، کہ یہ لوگ مل کے، ڈی ڈی اپنی بہن کو اور آنٹی روبینہ اپنی بیٹی کو مل کے کس جہنم میں دھکیل رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھا اس بات کا؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں تھی؟ آپ نے اس وقت غلط کا ساتھ دیا، آپ نے اس وقت شاہ رخ کو رگڑا۔ آج آپ کو نانا کا کیا ہوا کام تو غلط لگ رہا ہے، آپ کو، ٹی ڈی کو، نانا کا یہ جو کیے ہوئے کام تو آپ کو غلط لگ رہے ہیں، لیکن جس وقت وہ غلط قدم اٹھا رہی تھی اس وقت آپ نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ آج آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے نانا کے اس کیے ہوئے غلط کام کی وجہ سے، آپ لوگوں کو، آپ دونوں کو بڑا دکھ ہو رہا ہے، لیکن جس وقت وہ ان برے کاموں کا آغاز کر رہی تھی، آپ لوگوں نے اس وقت اس کے وہ کام سے کیوں نہیں پکڑا؟ اس وقت آپ لوگ اس کی برائیوں پر، اس کی غلطیوں پر پردے ڈال رہے تھے۔ نانا نے جب انوشا کو دھمکایا تھا، ڈرایا تھا، ذلیل کیا تھا، ڈی ڈی نے اس کی غلطی پر پردہ ڈالا تھا، اس کو کیوں نہیں شٹ اپ کال، کیوں نہیں اس کو کان سے پکڑا؟ جب وہ عمران نامی بندے کے ساتھ نانا کی جو ہے وہ سارا معاملہ ہوا، اس وقت کیوں اس کو جو ہے وہ بڑوں میں نہیں بٹھایا کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے، آپ لوگ خود اس کو سمجھائیں۔ آج جب وہ لمٹس کراس کر رہی ہے، آج جب اس نے ساری حدیں پار کر دی ہیں، آج جب ان لوگوں نے آپ کی ناک کٹوا دی ہے، آپ کے سروں پر مٹی ڈال رہی ہے، تو آج آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا اس کے اس عمل میں آپ لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے؟ چاچا انور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، میری باتیں بڑی سخت لگ رہی ہوں گی لیکن یہ حقیقت ہے، اپنے ایمان سے بتاؤ کہ کیا نانا کے یہاں تک پہنچنے میں آپ کا، ڈی ڈی کا، نانا کے بڑوں کا ہاتھ نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو آج آپ لوگ کس منہ سے آ کر رو رہے ہو؟ کس منہ سے آپ لوگ رونا پیٹنا کر رہے ہو کہ نانا نے غلط کام کیا، نانا نے غلط کام کیا؟ آپ لوگوں نے اچھا کیا، اس کی برائیوں پر پردے ڈال کے، اس کی غلطیوں کو چھپا کے، اس کی غلطیوں پر اس کو سرزنش نہ کر کے آپ لوگوں نے اچھا کام کیا۔ خیر، پھر کہتا ہے کہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے انسان کو۔ آپ نے اپنا ہنستا بنستا گھر خراب کر لیا ہے، آپ نے کون سا کوئی اچھا کام کیا زندگی میں؟ مطلب آپ نے کون سا کوئی اچھا کام کیا زندگی میں؟ جب وہ برے کام کر رہی تھی تب تو آپ نے نہیں کہا، اب آپ کو اس کی زندگی میں ہونے والے برے کام نظر آنے لگ گئے ہیں، تو جب وہ کر رہی تھی اس وقت آپ نے کیوں اس کو شٹ اپ کال دی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ کیمرے پہ دیتے، لیکن بیک اسٹیج تو آپ اس کو کان سے پکڑ دیں کہ تم کیا کر رہی ہو، ہمارا ناک کٹوا رہی ہو تم،
لیکن اس وقت آپ ہی انجوائے کرتے تھے. تو جب وہ یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ مجھ سے پیسہ کھاتے تھے تو پھر آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. خیر کہتے ہیں جی تو بیٹا بعد میں انسان پچھتاتا ہے. آپ خوش ہو رہی ہوں گی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن بعد میں انسان پچھتاتا ہے. جیسے چاچا انور اور ڈیڈی آپ لوگ پچھتا رہے ہو. مطلب نینا نے جو کام کیا مجھے اس سے خوشی نہیں ہے, نہ میں اس کے اس کام پر اپریشیٹ کرتا ہوں. میں کبھی بھی اس طرح کی لڑکی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا جو اپنے بچے کی زندگی داؤ پر لگا دے, جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بے وفائی کرے, جو اپنے بڑوں کی ناک کٹوا دے, ان کے سروں پر مٹی ڈال دے, جو ہے وہ پورے زمانے کی غلاظت اٹھا کر اپنے بھائی, اپنے باپ, اپنی ماں, اپنے جو ہے وہ چاچا تایا سب کے سروں پہ ڈال دے. میں اس طرح کی لڑکی کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر قصوروار آپ بھی ہیں, چاچا انور, ڈیڈی, آنٹی روبینہ. آنٹی روبینہ کو اس وقت احساس نہیں ہو رہا لیکن ہوگا, وقت آئے گا اس کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے. اس نے اپنے نواسے ہی نہیں اپنی بیٹی کی زندگی بھی برباد کر لی, ان کو احساس ہوگا. ابھی تو وقت کا بھیا گھوم رہا ہے نا, ابھی چلنے دیں, ابھی دیکھیں بس صرف تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں ابھی بس. خیر کہتا جی آپ نے اپنے بچے کو چھوڑا ہے, چھوٹے کو اس کی مطلب اس کی آہ لگے گی آپ کو, اور کسی کے لگے نہ لگے چھوٹے بچے کی ضرور لگے گی آپ کو. آپ نے بہت برا کیا اس بچے کے ساتھ. چاچا انور کیا شاہ رخ کی آہ نہیں لگے گی اس کو؟ اپنے باپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا شاہ رخ کے ساتھ ٹھیک کیا اس نے؟ میں آگے مزید ایکسپلین نہیں کروں گا چاچا انور, مطلب میں آپ پر چھوڑتا ہوں, آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں. کیا اس کے ساتھ مدنی کے ساتھ ٹھیک کیا تھا نانا نے؟ معذوم, یہ بھی آپ پر چھوڑتا ہوں, جواب آپ دیجیے گا. کیا کہتے ہیں جی وہ تو آپ کو اپنے گھر بھی نہیں لے کر جا رہا. شاہ رخ کا چلو اپنا گھر تو تھا, اسی رینٹ والے گھر میں رہ رہی ہو. شاہ رخ آپ کی خالہ کا بیٹا بھی تھا اور رشتہ دار بھی تھا. واہ اچھا, مطلب آپ نے خوب لاج رکھی اس کی, آپ نے خوب لاج رکھی اس کی. اب آپ لوگوں کو سارا کچھ یاد آ رہا ہے, سارا کچھ یاد آ رہا ہے اب آپ لوگوں کو. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈی نے اچھا کام نہیں کیا, نینا کا برا بلا بولا, مطلب نینا کو برا بلا بولا, ڈیڈی نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. تو نانا نے کون سا اچھا کام کیا؟ نانا نے اچھا کام کیا جو ڈیڈی سہ جاتا. نہیں, نانا نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, بات ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ سمجھدار کون تھا, ڈیڈی یا نانا؟ یہاں پہ مجھے ایک بات بتاؤ چاچا, ڈیڈی میں اور نانا میں فرق کیا رہا؟ نانا نے خود کو ننگا کیا غیر مردوں کے سامنے, ڈیڈی نے بھی کوئی کام کیا, نانا کو ننگا کیا غیر مردوں کے سامنے, غیروں کے سامنے. تو چاچا مجھے ایک بات بتاؤ, ڈیڈی میں اور نانا میں یہاں پر فرق کیا ہے؟ آپ ڈیڈی کو تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نانا کو برا بول کے. مجھے آپ یہ بتائیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا میری باتوں کو, سارے جواب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیجیے گا. یہاں پہ ڈیڈی میں اور نانا میں فرق کیا ہے؟ نانا نے تو برے کام کیے, ٹھیک ہے, تو ڈیڈی نے بھی تو ویسے ہی کیا. تو سمجھانے کا یہ انداز ہوتا ہے جو ڈیڈی کا تھا. آپ مجھے بتائیں, بچوں کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں, آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کا تو خود کا یہ انداز ہے. مطلب بچوں کو سمجھایا کس طرح سے جاتا ہے, چھوٹوں کو, بچوں کو نہیں کہوں گا, خود سے چھوٹوں کو کس طرح سے سمجھایا جاتا ہے, یہ تو خود آپ کو نہیں پتا, آپ کے بھتیجے کو خاک پتہ ہوگا. آپ اپنی بھتیجی کو سر راہ ننگا کر دیتے ہیں, میں نجمہ کی بات کر رہا ہوں, تو وہ اپنی بہن کو نہیں ننگا کرے گا. آپ کو خود کو نہیں پتا, آپ اس کو کیا سکھائیں گے؟ ظاہر آپ اس کے اس کام کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے, آپ سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے. کہتے ہیں ہماری خوشیوں کو نظر اسی نانا کی وجہ سے لگی ہے. اس نے سلمہ کو بھی بھڑکایا. وہ لوگ بھی اچھے سے رہ رہے تھے, باپردہ بہت اچھے کام کر رہے تھے, لیکن ان کو وہ شاید راس نہیں آیا. انہوں نے بھی سر پہ قرآن اٹھایا کہ ستارہ بری ہے, فلاں برا ہے, اور سلمہ پردے میں رہتی تھی اور عام خاص کسی سے بات نہیں کرتی تھی. اچھا یہیں پہ رک جاتے ورنہ باتیں میرے ذہن سے نکل جائیں گی. چاچا یہاں پہ نا آپ سلمہ کو کلین چٹ نہیں دے سکتے. کہتے ہیں اسی ویڈیو میں انہوں نے کہا, اسی بات میں نے کہا کہ ہمیں بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. چاچا انور آپ کو سارا کچھ پہلے سے پتا تھا. آپ آج نانا کے, کیونکہ آپ نانا کے اگینسٹ ہو گئے ہیں, چونکہ آپ ڈیڈی کے ساتھ ہیں تو آپ نانا کے اگینسٹ ہے, ظاہر ہے. جب آپ ڈیڈی کے ساتھ ہونا, ڈیڈی جس کے اگینسٹ ہوگا آپ اس کے اگینسٹ ہوں گے, ڈیڈی جس کے ساتھ ہوگا آپ اس کے ساتھ ہو جائیں گے, یہ تو خیر کنفرم ہے. لیکن چاچا آج اگر نانا بری ہے, آپ کو آج اس کو برا بول رہے ہیں, جس دن سلمہ نے ویڈیو بنائی تھی اسی دن جو ہے وہ آپ کی بھابھی محترمہ سارہ کی اور سلمہ کی والدہ محترمہ نے لائیو کر کے یہ کہا تھا
لائیو کر کے یا ویڈیو بنا کر چھوٹا سا کلپ بنا کر جو کہ ستارہ کے چینل پر اپلوڈ ہوا تھا، یہ کہا تھا کہ سارا کیترا نانا کا ہے. ٹھیک ہے، آپ نہیں بولے کیونکہ آپ ادھر ہی رہ رہے تھے نا، ساتھ ہی رہ رہے تھے نانا کے. آپ نہیں بولے. آج آپ کو یہ بری لگ رہی ہے. اور سلمہ کو تو کائنڈلی کلین چٹ نہ دے، اتنی کوئی دودھ پیچھے بچی نہیں ہے، وہ برابر کی شریک تھی ان ساری چیزوں میں، برابر کی شریک تھی یہ سارا کچھ کرنے میں. اس وقت بھی وہ 3 بچوں کی ماں تھی. 3 کی تھی کہ 2 کی تھی؟ 3 کی تھی میرے خیال سے. ہاں 3 کی تھی. ہاں 3 کی تھی. اس وقت بھی وہ 3 بچوں کی ماں تھی. چوتھی ایکسپیکٹڈ تھی، مطلب چوتھی کی امید سے تھی اس وقت. تو اچھی خاصی سمجھدار تھی، سارا کچھ دیکھی کھڑی تھی، دیکھا ہوا تھا اس نے، سارا کچھ دیکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور رہی بات پردے کی کہ وہ باپردہ تھی، باپردہ تھی، نہیں، بالکل باپردہ نہیں تھی. میں نہیں مانتا کہ وہ پردے میں تھی. جو عورت پردے میں رہتے ہوئے بھی دوسروں کی ٹو میں لگی رہے، جو پردے میں رہتے ہوئے بھی دوسروں کے اندر برائیاں ڈھونڈتی رہے. آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا برائیاں جو ہے وہ آپ کی دوسری بیٹی ستارہ کی گنوائی تھی، کیا کیا اس نے کیا. تو وہ کیسا پردہ ہے یار؟ پردہ صرف جسم کو چھپا لینے کا نام ہی تو نہیں ہے. پردہ اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کا نام بھی ہے. پردہ اپنے ذہن کو ٹھیک کرنے کا نام بھی ہے. پردہ اپنی آنکھوں کو ٹھیک رکھنے کا نام بھی ہے. پردہ اپنی زبان کو ٹھیک کرنے کا نام بھی ہے. آپ نے تو جو وہ پردے کو یوز کیا ہے. آپ نے کب پردہ کیا؟ آپ نے کوئی پردہ نہیں کیا. یہ سب ڈوبل ڈرامے بازی تھی. آپ نے انفیکٹ پردے کو بدنام کیا. پردے دار خواتین ایسی نہیں ہوتی جیسے آپ نکلی ہیں. پھر کہتے ہیں جی پھر پردہ ایسا اٹھایا، نقاب بھی گیا، سب کچھ گیا. یہ بہت بڑی گیم تھی. بعد میں پتہ چلا آگ کہاں سے لگائی گئی تھی. آپ کو چاچا بہت پہلے سے پتہ تھا کہ یہ آگ کہاں سے لگائی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. پھر کہتے ہیں جی باقی اب یار ویڈیو کے اینڈ کی طرف چلتے ہیں. 26 منٹ کی آلریڈی ہوگی، بس میں آخری بات کر کے ویڈیو بند کر رہا ہوں. کہتے ہیں جی باقی نانا نے ایک برے شخص کے لیے سب سے بگاڑ لی. نانا کا اب برا وقت شروع ہو چکا ہے. چاچو بات پتہ کیا ہے؟ نانا کا شروع ہو چکا ہے. آپ لوگوں کا 15 دن پہلے سے چل رہا ہے. آپ ہو گئے، ڈی ڈی ہو گیا. آپ لوگ نا دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی پرخچی اڑانے سے باز نہیں آتے. آپ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے دوسرے کی بہن بیٹی پہ انگلی پر اٹھانا. آپ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے دوسروں کی بہن بیٹی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا. آپ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے دوسروں کی بہن بیٹی کو گندی گندی گالیاں دینا. آپ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے. اب خود پر بیت رہی ہے تو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ بڑا جو ہے وہ غرور سے کہتے تھے نا کہ آپ اپنی بیٹیاں غیروں میں نہیں دیتے، وہ غیر نکال کے لے گیا ہے آپ کی بیٹی. کیسا لگ رہا ہے؟ ڈی ڈی جو ہے وہ میری فیملی کو ٹارگٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کی فیملی میں کتنے کتنے یار نکلے ہیں اس کی بہن کے. سن کے کیسا لگ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے کی طرف انگلی کرتے ہو تو 4 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. 4 ہی نکلے ہیں. سر میں مٹی ڈال کے گئی ہے اگلی. کیسا لگ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نا انسان کو اسی دنیا میں دکھا دیتی ہے. اسی دنیا میں اللہ کی ذات دکھا دیتی ہے. انسان سمجھتا نہیں ہے. آپ لوگ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی تذلیل کرتے ہو. آپ کی اپنی بہن بیٹیاں آپ کی اور خود کی رج کے تذلیل کرواتی ہیں. آپ لوگوں کو پھر بھی شرم نہیں آتی. آپ لوگوں کو پھر بھی حیا نہیں آتی. ڈالروں نے آپ کو اندھا کر دیا ہے. ویوز کے چکر میں آپ لوگ پاگل ہو چکے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے اور میں کچھ کہوں گا نہیں. تو خیر ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت ذرا خیال رکھیے اور ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ